دماغی صحت کس طریقے سے بہتر رکھی جا سکتی ہے، اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں دماغی صحت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ ہم بہت ہی اگنور کر دیتے ہیں اس چیز کو، جبکہ دنیا بھر میں 1 ارب کے قریب افراد جو ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے دماغی عارضے کا شکار ہیں۔ مختلف دماغی امراض ہیں جس میں ڈپریشن ہے، ایگزائٹی ہے، تو میرے خیال میں ہر دوسرے بندے اس کا شکار ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ، اور دماغی بیماریوں کے حوالے سے ماہرین خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ سر درد، مائیگرین اور مرگی ٹراما، نیند میں خلل انسان کو دماغی اسٹروک کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 5 کروڑ افراد ذہنی امراض کا شکار ہیں، جن میں بالغ افراد کی تعداد 1.5 سے 3.5 کروڑ کے قریب ہے۔ تو کس طرح سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صوفیہ سہیل صاحبہ سائیکولوجسٹ ہیں، آپ کو ویلکم کریں گے ڈاکٹر صاحبہ پاکستان مارننگ میں۔ بتا بھی رہے تھے کہ اعداد و شمار اور نمبرز تو بہت بڑے ہیں، اور خاص طور پہ جو ڈپریشن ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ دیگر امراض کو بھی کھینچ لیتا ہے، یہ پریشانی بڑھتے بڑھتے موذی مرض میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کا پتہ کیسے لگایا جائے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ذہنی امراض ہیں کیا، یا مینٹل ہیلتھ ہے کیا۔ مینٹل ہیلتھ بیسیکلی وہ انسان جو اپنے ایبلٹیز کو ایسن طریقے سے استعمال کرتا ہو، جانتا ہو اور اس کو معاشرے کے لیے یوٹیلائز کرتا ہو، اسے ہم ذہنی صحت کہتے ہیں۔ ایسا انسان جو سٹریسز کو فائٹ کرے، نہ کہ فلائٹ موڈ پہ چلا جائے۔ تو جو سب سے پہلے کسی بھی سچویشن میں ہمیں سٹریس فیل ہوتا ہے، سٹریس کمز فرسٹ، ٹھیک ہے؟ جب سٹریس زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا سٹریس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان، ایک سچویشن آئی ہے، سٹریسفل ہو گیا ہے، اور بیسکلی سٹریس ہوتا کیوں ہے؟ سٹریس ہوتا ہے بیسکلی ہماری کڈنی سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جس سے ہم کورٹیسول کہتے ہیں۔ کڈنی سے کیمیکل نکلتا ہے؟ کڈنی سے کورٹیسول ہوتا ہے، وہ ہمارے برین کے اس حصے کو افیکٹ کرتا ہے جو ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ہٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا مائنڈ فوگی ہو جاتا ہے۔ جب مائنڈ فوگی ہو جاتا ہے تو سلوشن سامنے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے، تو ہم سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سٹریس کو ڈیل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم فورن سلوشنز کی طرف آ جائیں اور دیکھیں فلائٹ موڈ کی بجائے فائٹ موڈ میں ہے، اور ہم دیکھیں اوکے ہو گیا، اب اس کو حل کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ فلائٹ موڈ کی بجائے، خاموشی کی بجائے فائٹ موڈ پہ آ جائیں، مطلب لڑیں ہم اس کے بعد ہم اس کو نکالیں اپنے اندر سے۔ فائٹ موڈ کس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سچویشن ہو گئی ہے، ہم نے اس کو فیس کرنا ہے اور سلوشن، نہ کہ دوسرے کا سر پھاڑنا اور لڑنا۔ نہیں، فلائٹ ڈزنٹ مین لائک دیٹ کہ فائٹ کرنی۔ فائٹ کا مطلب ہے کہ ہم پرابلم سالونگ کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، یہ ہو گیا۔ فلائٹ موڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسکیپ کر جائیں، ہم پرابلم موجود ہے لیکن ہم اسکیپ لے لیں، کسی بھی قسم کا اسکیپ لے لیں، ہم کہیں گے اچھا جی بعد میں دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، لیکن وہ سٹریس کا لیول بڑھا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے فائٹ موڈ پہ آنا ہے کہ اوکے مجھے سلوشن ڈھونڈنا ہے اس کا۔ اچھا، سلوشن اگر انسان کے بس میں نہ ہو تو اس صورت میں بھی آپ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، یا پھر بہتر ہوگا کہ آپ اس میں ریلیکس رہیں، آپ خود کو سوچ میں گہرائی میں جاتے جاتے آپ مزید ڈپریس ہو جائیں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں نا، بینگ اے مسلم ہمارا یہ بھی بلیو ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم ایفرٹ تو کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایفرٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، ہمیں ایفرٹ کرنی ہے۔ اگر ہم سلوشنز نہیں ڈھونڈیں گے تو ہم سٹریسفل سچویشنز میں جاتے جائیں گے، لیئرز ڈیولپ ہو جائیں گی۔ جب لیئرز ڈیولپ ہو جائیں گے، اٹ لیڈس ٹو اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن۔ سٹریس کمز فرسٹ، دین اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن۔ اچھا، یہ جو فائٹ بیک، تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب آپ کو روک رہا ہوں، ایک حالیہ واقعہ بھی ہے جس کو ہم نے ریلیٹ کیا ہے خاص طور پہ آج کے ٹاپک کے ساتھ۔ 6 تاریخ کو اسی مہینے کی ایک خیرپور میں واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک بچی جو کہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے گھر والے راضی نہیں تھے، اب اس نے بھی یہی فائٹ بیک کرنے کا سوچا، فائٹ موڈ میں آئی وہ فلائٹ موڈ کی بجائے، اور اس نے اپنے 13 لوگوں کو گھر کے مرڈر کر دیا، ان کو مار دیا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے انتہائی اقدام پہ آئیں، کس طرح سے ڈپریشن سے بھی بچا جائے اور اس طرح کا کوئی نقصان بھی نہ کر بیٹھیں؟ دیکھیں، وہ ایموشنل اٹیچمنٹس تھی، وہ ایموشنل اٹیچمنٹس کا لیول تھا، ٹھیک ہے؟ سٹریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوکے فائن ہو گیا سٹریس، اس کو ہم نے حل ڈھونڈنا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم سارے اسکیپ ہی کر جائیں گے تو ہم مسائل کا حل کیسے ڈھونڈیں گے؟ اگر ساری دنیا اتنی ترقی کیسے کرتی اگر ہم سٹریس کو اسکیپ ہی کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو سٹریس کو اسکیپ نہیں کرنا، اس کو سمجھنا اوکے فائن یہ سچویشن ہو گئی، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس کی حد تک رہتے ہوئے ہم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ کون سی سٹیج ہے جس پر آپ یا تو اپنی جان لے لیتے ہیں یا پھر آپ سامنے والے کی جان لے لیتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو ایکسٹریم ڈپریشن ہے، کلینکل ڈپریشن کی ایکسٹریم جو ہائی سیویئر قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں اور سوسائڈ کر بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے لوگوں کی پہلے سے کوئی علامات نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ خود بھی سوسائڈ کر سکتے ہیں، کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ ڈپریشن دیکھیں، ڈپریشن کب ہے؟ ڈپریشن ہم سب اکثر بات کرتے ہیں جی ہمیں ڈپریشن ہو گیا، مجھے ہو گیا، آپ کو ہو گیا، ہم سب کو نارمل ہے ڈپریشن ہے۔
ڈپریشن میں ہوتا کیا ہے کہ آپ بالکل ہی ایک ہوتا ہے مائلڈ کہ ہم سب فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے فائن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک جو کلینکل ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں, ہم سیویئر ڈپریشن کہتے ہیں, اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان بالکل تنہا پسند ہو جاتا ہے, کمرے میں رہنا شروع کر دیتا ہے, اندھیرا میں رہنا شروع کر دیتا ہے. اس صورت میں یہ جو آپ علامات بتا رہے ہیں, قریبی رفقا کا, دوستوں کا, فیملی کا, اس شخص کو جو ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے, تنہائی کا شکار ہو چکا ہے, میرے خیال میں پہلی ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اسے باہر نکالیں, اس سے گفتگو کریں کہ مسئلہ کیا ہے. سب سے پہلے تو کمیونیکیشن کریں. کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, مسائل تب جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ ایکٹیو لسننگ. ایکٹیو لسننگ کیا ہے؟ ہم سنیں سمجھنے کے لیے, ہم اس لیے سنتے ہیں جواب دینے کے لیے. جس دن لوگوں نے, پیرنٹس نے, فیملی نے, دوستوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اس لسننگ کا مطلب ہے ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, پیتھیٹک بیہیویئر کے ساتھ. تو جب سننے شروع کرتے ہیں, گھر والے سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں, چیزیں مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں.